بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة إلى آخر الحديث صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد. ہماری آج کا گفتگو کا جو عنوان ہے وہ فرشتوں کے بارے میں ہے، اور اصل میں ہماری گفتگو کی ایک پوری سیریز چل رہی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پاک کی تفصیل میں ہے، اور چونکہ اس کے اندر ہمیں دین کی بنیادی باتیں، دین کے ارکان اور ایمان کے حصوں اور اجزاء کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس لیے ہم نے اس حدیث شریف کا انتخاب کیا ہے کہ اس کو سلسلہ وار شروع کیا جائے اور اس کے اوپر بات چیت کی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے 70 اور کچھ حصے ہیں، جن میں سب سے افضل حصہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے. اس حدیث شریف کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70 اور کچھ حصے ہیں، اس کی تفصیل علماء نے جب کی ہے تو بعض کے نزدیک 76 اور بعض کے نزدیک 77 بنی ہے کہ ایمان کے اتنے حصے ہیں، اور ہم نے اس کا باقاعدہ الحمدللہ آغاز بھی کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو قدیم ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی پوری کائنات اور ساری مخلوقات ان کو حادث ماننا، اور ان تمام سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں. ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے فرشتوں کے بارے میں کلام کیا تھا کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور فرشتے کیا ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں کیا علماء فرماتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو ہم نے گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی. آپ کے سامنے آج فرشتوں کے بارے میں کچھ اختتامی باتیں عرض کر کے اگلا جو ایمان کا حصہ ہے وہ ہے کتابوں کا، یعنی کتابوں پر ایمان لانا. اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں ان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت اور قدرت دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے پر کے اوپر اس دنیا کو بھی اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے. اس طاقت کا ایک چھوٹا سا عملی مظاہرہ اس وقت ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، اور عذاب 2 مرحلوں میں آیا تھا. ایک مرحلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اپنے پر سے اس علاقے کی زمین کو اکھاڑا تھا اور آسمان کی بلندی پر لے جا کر پلٹا کر اس کو زمین پر پٹک دیا تھا. یہ عذاب کا ایک مرحلہ تھا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ پھر باقاعدہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی گئی تھی کہ خالی ان کو مارنا نہیں بلکہ ان کا نام و نشان تک مٹا دینا ہے. کہ یہ ایسا گندا عمل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی ایسی سخت نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، صرف ان کا تذکرہ باقی رہ جائے تاکہ لوگ ان کے تذکرہ سے عبرت پکڑیں. یہ فرشتے کی طاقت کا ایک اللہ تعالیٰ نے عملی مظاہرہ کروایا. پھر بعد ایسے مواقع آئے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی رفتار کا دنیا کے سامنے اظہار کروایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہ کون سے ایسے مواقع تھے، مفہوم حدیث شریف کا، کہ کون سے ایسے مواقع تھے کہ جہاں پر آپ کو بہت زیادہ مشقت کرنی پڑی تھی یا بہت مشکل ہوئی تھی آپ کو وہ کام کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وہ چند مواقع گنوائے تھے. ان میں ایک تو یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا تھا کہ جاؤ، ان کے گلے پر چھری نہیں چلنی چاہیے بلکہ جنتی جانور لے جاؤ اور وہ ان کو ہٹا کر وہ رکھ دو ان کی جگہ پر. اب اتفاق یہ کہ وہ وقت ایسا تھا کہ چھری جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر موجود تھی، چل رہی تھی. اسی دوران یعنی رکھنے اور چلنے کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، کتنا وقت ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، پلک جھپکنے کی بات ہے یا شاید اس سے بھی کم. لیکن اللہ کے حکم سے جبریل امین نے رفتار آپ ان کا اندازہ لگائیے کہ وہ جنت سے وہ جانور لے کر آتے ہیں اور ان کو وہاں سے ہٹا کر آرام سے اور وہ جانور ان کی جگہ رکھ دیتے ہیں اور وہ جانور ذبح ہو جاتا ہے. ایک یہ بہت کم وقت میں، انتہائی شارٹ ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رفتار عطا فرمائی. اور ایک موقع وہ تھا کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، تو جب ان کو پھینکا تھا تو پھینکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ یوسف کو نیچے نہیں ہونا، وہ نیچے نہ گریں، زمین پر نہ گریں، اس سے پہلے آپ ان کو وہاں پہنچ کر ان کو سنبھالیں اور ان کو آرام سے بٹھا دیں.
تو جبریل امین فوراً رفتار ان کی آپ سمجھ لیجئے کتنی ہوگی، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آئے اور فوراً ان کو آ کے وہاں بچایا، ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آرام سے ایک پتھر پر بٹھا دیا تھا، ان کو تکلیف نہ پہنچنے دی۔ یہ ان کے فرشتوں کی رفتار کا عالم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اور ان کے نورانیت کا عالم کیا ہے؟ نورانیت کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک فرشتہ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کر دے تو اس کے نور سے، اس کی روشنی سے ساری دنیا بھر جائے گی اور انسان دیکھ نہیں پائیں گے۔ آپ اگر ہم دنیا میں اس کا جدید انداز میں اس کا اگر ہم دیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو جیسے بلب ہے، لائٹ ہے، لائٹ اگر ہلکی روشنی والی بھی ہو تب بھی اس کو زیادہ دیر دیکھا نہیں جا سکتا، یا جیسے پرانے دور میں یا پرانے وقت میں وہ پیلی روشنی والے بلب 100 واٹ والے وہ بہت زیادہ چلا کرتے تھے، اب تو کافی کم ہو گئے، وہ روشنی آنکھ بھر کے دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ ہمارے سامنے انرجی سیور ہو، آنکھ بھر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اور اگر آپ دنیا میں سورج کو دیکھنا چاہیں، سورج کو آپ نہیں دیکھ سکتے آنکھ بھر کے، الا یا کہ عصر کا وقت ہو یا غروب کا وقت ہو تو اس کی روشنی ذرا ٹھنڈی پڑ چکی ہوتی ہے، ماند پڑ چکی ہوتی ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ دیکھا جا سکتا ہے، یا سن گلاسز لگا کر دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی روشنی اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے اور کوئی آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی، ان کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانیت عطا فرمائی ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے کہ عام انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، یہ بھی یاد رکھیے۔ یہ بات ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مکہ مکرمہ سے بیت اللہ شریف سے ایک ہی بات بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ بیت اللہ شریف کی عمارت پر چھت پر جو ہے وہ کچھ فرشتے آئے ہیں، نورانی مخلوق ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ آ کر بیٹھے ہیں، اور وہاں کے بڑی ہائی کوالٹی کے، ہائی ڈیفینیشن کے کسی کیمرے نے ان کو کیپچر کر لیا تھا اور وہ یوٹیوب پر وائرل ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اب ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں کہ ان کو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اب کیمرہ ویسے انسان کی اپنی ایجاد ہے، یہ بھی انسان کی ایجاد ہے، چاہے جائے کہ انسان دیکھے، تو اس لیے کیمرے کا دیکھنا اور زیادہ ناممکن ہے انسان جب نہیں دیکھ پا رہا تو۔ حتیٰ کہ عام جو نیک افراد ہوتے ہیں وہ بھی فرشتے کو ایسے ہر وقت نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں یہ ضرور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان فوت ہو رہا ہوتا ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے، تو اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، یا قبر میں جائے گا تو وہاں اس کو فرشتے نظر آئیں گے، ورنہ فرشتوں کو عام طور پر آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بہت مخصوص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کہ جو ان کا دیدار کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ان کی اپنی اصل حالت میں زندگی میں 2 مرتبہ کیا ہے۔ جبریل امین نے اپنی اصل حالت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صرف 2 مرتبہ ظاہر کی ہے، اس کے علاوہ کبھی ظاہر نہیں کی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عام طور پر یہ دیکھ سکیں جی کیمرے سے کیپچر کر لیا اور وہ فرشتے ہو گئے؟ وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن 12 فرشتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہماری اگلی جو بات ہے، اگلا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا۔ اچھا، کتابوں سے مراد ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ 4 ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف یہ 4 کتابیں نہیں ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اصطلاحی اعتبار سے، ٹرمینالوجی میں کتابیں یہی 4 ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریریں نازل ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے جو تحریری طور پر احکام شرعیہ نازل ہوئے ہیں، شریعت نازل ہوئی ہے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 104 ہے، اور ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 114 ہے، یعنی یہ 2 روایات موجود ہیں۔ علامہ عبدالعزیز فرحاروی علیہ الرحمہ نے بھی اس روایت کو پیش کیا اور بیان کیا ہے کہ تعداد میں اختلاف ہے، لیکن کم سے کم 104 تو ہے ہی ہے۔ اب ان کی تقسیم کس طرح سے؟ اچھا، وہ صحیفے ہیں 4 جو یہ مشہور کتابیں ہیں، ان کے علاوہ جو باقی تحریری اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں ان کو اصطلاحی اعتبار سے صحیفہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع صحائف اور صحف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو صحیفے اب کتنے ہیں؟ ان کی تعداد کم سے کم 100 ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ عرض کیا 110 ہے، پھر 4 وہ کتابیں ہیں تو 104 یا 114 ہو گئی۔ اب وہ صحیفے ہر نبی کو الگ الگ دیے گئے ہیں، لیکن سارے انبیاء کو نہیں دیے گئے، کیونکہ ویسے انبیاء کی تعداد جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق کم و بیش 1,24,000 ہے، اور اتفاق کی بات اس میں بھی ایک روایت موجود ہے جو اختلاف ہے تعداد میں، وہ ہے 2,24,000۔ یہ بھی ایک موجود ہے اختلافی قول، بلکہ روایت کے اوپر اس کی بنا ہے۔ تو 114 کہاں اور 1,24,000 کہاں، یا 104 کہاں اور 1,24,000 کہاں؟ تو ہر نبی کو نہیں ملے، مخصوص کو ملی ہے۔ جیسے حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کچھ ملے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو 10 ملے ہیں، اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب ملی ہے، پھر اس طرح مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفے ملے ہیں۔ جو یہ 4 مشہور کتابیں بڑی کتابیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو جامع کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، اور جو سب سے تفصیلی کتاب ہے، اس کے اندر تفصیلات سب سے زیادہ ہیں، وہ ہے توریت۔ توریت کی مشہور روایت کے مطابق 70 تختیاں تھیں، اور وہ تحریر شدہ نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ 70 تختیاں تھیں وہ، اور وہ اتنی بھاری تھی کہ ان کو اونٹوں پر لادا جاتا تھا، انسان اس کو آسانی سے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ 70 تختیاں وہ تھیں۔ تفسیر خادم میں اس کی بڑی شاندار اور اچھی تفصیل لکھی ہوئی ہے، وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ وہ 70 تختیاں تھیں۔ اور ایک موقع ایسا ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے پاس اللہ سے ملاقات کے بعد تشریف لے کر گئے، یعنی تختیاں ملنے کے بعد اپنی قوم کے پاس گئے، وہاں دیکھا تو وہاں پر ان کی قوم جو ہے وہ بت پرستی میں لگی ہوئی ہے، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں اپنا نائب اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا تھا، نائب بنایا ہوا تھا۔ لیکن ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی قوم یوں غالب آ گئی کہ ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، اور سامری ایک بدبخت کے کہنے پر انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس کو خدا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جب انہوں نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو جلال کے عالم میں آپ نے جو ہے وہ ان تختیوں کے ایسے زمین پر آپ نے ڈالا، تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک تختی کے سوا ساری تختیاں اس میں ٹوٹ گئیں، اور وہ ایک تختی بچ گئی، اور وہی ایک تختی پھر آگے چلی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو باقی 69 تختیاں تھیں، 69 تختیاں تھیں، ان کے اندر وہ ضروری اتنے مسائل موجود نہ ہوں جو کہ اس ایک تختی میں تھے جو بچ گئی، اس لیے وہ ٹوٹ گئی، وہ ایک بچ گئی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور بعض روایات میں یہ کہ وہ ٹوٹی نہیں تھی، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، ٹوٹنے کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، ٹوٹنے کے بارے میں الگ سے علماء نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں صرف اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زمین پر ڈال دیا، اتنا ہے قرآن مجید میں۔ پھر یہ اس میں علماء نے تفصیل بیان کی ہے کہ وہ ٹوٹ گئی تھی، بعد نے کہا نہیں ٹوٹی تھی، اور وہ ایک تختی بچ گئی تھی، اور بعد نے کہا کہ نہیں وہ جو ہے ٹوٹی کوئی نہیں تھی، 70 کی 70 باقی تھی۔ تو یہ سب سے تفصیلی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی کتاب آتی ہے زبور۔ زبور کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ دعائیں شامل ہیں، دعائیں اس کے اندر موجود ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر توریت ہی کے سارے احکام موجود تھے، لیکن تھوڑے تھوڑے فلٹر ہو کے، یعنی بعینہ ہی ایز اٹ از سارے کے سارے احکام اس کے اندر موجود نہیں تھے، بلکہ کچھ احکام تبدیل ہو چکے ہیں، کچھ منسوخ ہو چکے تھے، وہ احکام اس کے اندر نازل نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد انجیل نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، تو وہ زبور کی بنسبت تھوڑی تفصیلی تھی، لیکن وہ بھی فلٹرڈ تھی، یعنی اس کے اندر جو احکام موجود تھے وہ توریت والے ہی تھے، لیکن تھوڑے سے فلٹر ہو کے آئے تھے۔ اور اس کے آخر میں، سب سے آخر میں پھر آتی ہے قرآن مجید فرقان حمید، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سب سے جامع کتاب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے یہ بھی کسی حد تک فلٹرڈ ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے احکام بیان کیے ہیں جو پہلی امتوں میں نہیں تھے، یا پہلی امتوں میں تھے تو اللہ نے ان کو منع کر دیا قرآن مجید میں ہی۔ جیسے مثال کے طور پر سور ہے اور شراب ہے، خنزیر کا گوشت اور شراب، یہ پہلے حلال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو حرام کر دیا، یہ فلٹریشن ہو گئی، یہ فلٹر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اس طرح کتابوں کی باقاعدہ ترتیب بنتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جب کتابوں کی تعداد میں اختلاف ہے تو ایمان لانے سے کیا مراد، یا ایمان کس طرح لایا جائے، تو ایمان یوں لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ 104 ہیں یا وہ 114 ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے انبیاء کی تعداد کے بارے میں 2 الگ الگ روایات ہیں تو ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یعنی یوں ایمان رکھا جائے گا کہ ہم تمام انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعداد جتنی بھی ہے۔ مشہور روایت کے مطابق کم و بیش 1,24,000 ہے۔ بہرحال جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے، ہم ہر ایک کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہر ایک کی رسالت اور نبوت برحق ہے، کسی ایک کی نبوت سے انکار نہیں کیا جائے گا، نبی ماننے میں کسی سے فرق نہیں کیا جائے گا کہ فلاں نبی ہے فلاں نہیں ہے۔ تو یہ ایک اجمالی انداز ہوتا ہے ایمان رکھنے اور ایمان لانے کا۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں کتابوں کی تفصیل پیش کی ہے، اور اس کے ضمن میں کچھ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کی بات بھی آ گئی، اور ہم نے آپ کے سامنے ملائکہ یعنی فرشتوں کے بارے میں کچھ آخری کلمات بھی پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غلطی کوتاہی کمی بیشی کو معاف فرمائے، اور جو ہم نے سنا ہے سمجھا ہے اس کو جو ہے یاد رکھنے اور اس کو مزید آگے ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔